جی شاہ صاحب، انہوں نے کہا پچھلے 1 سپٹمبر سے لے کے بالکل ایسے جا رہے ہیں ورٹیکل جو سپیچز کی شارپنس ہے، اور اب مجھے بھی خیال کی پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے، اب آدمی کا ریاکشن بھی آ گیا، کہاں جا رہی ہے بات، رکے گی کہاں جا کے، اور یہ اچانک اتنا میک 9 کے اوپر کیوں جہاز چلا گیا؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اچانک ہوا ہے۔ اوکے، دیکھیے، عمران خان صاحب نے کل جو فیصلہ بات فرمایا ہے وہ ان کی کنسسٹنٹ پوزیشن اپریل سے چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپریل کے بعد جو بیانیہ ان کا ہے وہ یہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جو حکومت سے ہٹایا گیا اس کا پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے سیاسی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ امریکہ ان سے ناراض ہوا کیونکہ یہ روس چلے گئے تھے، اس کے بعد وہاں سے آنکھ لگی اور یہاں سے میر جعفر جو ہیں، اور انہوں نے چلے میر جعفر اگر ایک استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہوتا تو ہم کنفیوز رہتے۔ آپ ہی کی کلپ جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جب وہ میر جعفر لفظ استعمال کرتے ہیں سپہ سالار ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پروگرام نے، میں تو بھیا عملی صحافت سے بالکل ریٹائر ہوئے گھر بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر کیا گیا زبردستی، یعنی پچ سے نکالا ہوا آدمی، تو میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ یار یہ اس تیزی پر مت جاؤ۔ وطن عزیز میں 1950 کی دہائی سے یہ طے ہو چکا ہے کہ ہمارے ملک میں اختیار اور طاقت کا حتمی مالک کون ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کنٹرول جو ہے وہ سٹرونگ ہوا ہے، کمزور نہیں۔ آپ جیسے حضرات باقی لوگ مجھے بتاتے رہے کہ نہیں جی آپ چونکہ پرانی وضع کے آدمی ہیں، پرانی صدی کے آدمی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب میں اور آپ بیٹھ کے اس بیان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو تم یقین مانو ہم ان کی جو بیس ہے اس کو چمچے نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارے بارے میں پہلے اسٹیبلش کر دیا گیا ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں یہ جہاں سے یہ آئی انہی کی کاوشوں سے ثابت ہوا کہ صحافیوں کا ایک مخصوص گروہ ہے جو غدار ہوتا ہے، جو 5th جنریشن ہمارا کام ہے آنیسٹلی ڈسکس کریں، ہم یہاں پاپولر ہونے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہاں پہ اب آپ زیادتی کرتے ہیں، اگر آپ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے، سوال یہ ہے کہ میں آپ رہوں، اگر ہم تینوں کو چیز ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا ہماری کریڈیبلٹی چھوڑی ہے؟ آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا، وہ تو بار بار ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ وطن عزیز میں 5 صحافی رہ گئے، باقی سب لفافے، باقی سب جو ہیں وہ ٹوکریوں والے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میں جب بات کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ بلڈ کر رہے تھے، ان کو ٹائملی جو ہے سب سے پہلا موقع تھا کہ آپ انٹروین کر کے فرملی خلق خدا کو بتاتے کہ ان کا ریموول آئین کے مطابق، ہماری آرگینک یہاں کے سیاسی حقائق کے مطابق ہوا ہے، وہ نہیں ہوا، سائبر کو جانے دیا گیا۔ انسٹیٹیوشن جواب دیتی، انسٹیٹیوشنلائز سارے مل کے دیتے نا یار، اس کو پہلے ڈیمولش کرنا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ صاحب آپ ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ عمران خان صاحب نے جو اپنے طور پر جو غلطی کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ واقعی چاہتے تھے کہ یہ اپنی پسند کا آرمی چیف لگاتے تو ان کو ہر چیز لگا کے کوشش کرنی چاہیے تھی کہ انہیں فی الفور الیکشن ملتے، یہ بجائے فی الفور الیکشن لینے تھے تو کے پی کے کی گورنمنٹ کے اپنے وزیر اعظم کو کہتے ڈیزالو کرو، پھر پنجاب پر قبضے میں چکر میں پڑ گئے، جب پنجاب کا قبضہ بھی دلوایا 24 پرویز جولائی کو۔ بتائیں اب یہ بات اس وقت جائے گی کہاں؟ بابو اب وہ اسٹریٹ ہو گئے ہیں، اب یہ ہے کہ میچ بڑا ہو گیا ہے، جو میرے اور تم سے بھی گل ود گئی مختار، اس میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگے تیرے پاگ لچھی ہے، ابھی تک وہی جیتے ہیں، شاید اس دفعہ تاریخ بدل جائے۔ اب جو ریاکشن آیا انسٹیٹیوشن کا تو انالیسس یہ تھا کہ اب انسٹیٹیوشن زیادہ فریلی اور زیادہ کھل کر رسپونڈ کر سکتا ہے، کیونکہ اب ڈائریکٹ اس کے اپنے انٹرنل پروسیس اور کرٹیکل ایشوز کے یار اوپر۔ مالک سیدھی سی بات ہے، میں ہاتھ باندھتے ہوئے عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب ہیز آسکڈ فار اٹ۔ اب میری التجا تو سننے نا، میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ پیغام اجاگر کرنے میں تباہ و برباد کر دی کہ جی آرمی کو رول نہیں ادا کرنا چاہیے بھئی کوئی سیاسی، ٹھیک ہے نا، لیکن اسی تقریب میں وہ کہتے ہیں اگر فلانا جرنیل آ گیا تو وہ پوچھے گا، خود تو وہ رول بناتے ہیں صاحب۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب تک آپ کو آرمی کی انٹرفیئرنس سوٹ کرتی ہے تو آپ وہ جو سارے آپ نے ابتدا میں جو سنائے کمالات، میں تو اسی وقت کہہ رہا تھا اسی باعث قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، ٹھیک ہے بات۔ اس وقت انسٹیٹیوشن جو ہے نا، دیکھو ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک فرد ہوتا ہے،
اس وقت جو عمران خان صاحب، اور میں یعنی مظہر سے جان کی امان پاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ اب چھوڑ دیں کہ جی ان کے کیسے ایڈوائزر ہیں، یہ چونکہ بہت سادے ہیں، یہ ہماری اردو شاعری بھری ہوئی ہے کہ محبوب تو میرا بہت نرم دل ہے، یہ ہے وہ ہے، قاصد بڑا گھٹیا ہے، جس کو پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ کچھ اچھا پیغام نہیں دیتا، اور کچھ قاصد جو ہیں وہ خود مکا کر لیتے ہیں کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں وغیرہ وغیرہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیلف آبسیسڈ آدمی ہے، ان کو کوئی آدمی جو ہے ایڈوائس نہیں دے سکتا ٹو بگن وتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ انسٹیٹیوشنل ری ایکشن کیوں آیا ہے؟ بابو جو ابھی تک ریئیکشنز آئے ہیں، فوج کو جب اپنے اوپر ایک کرٹیسزم لینا پڑا تو بیسیکلی لوگ بات کرتے تھے جنرل ضیاء بے نظیر، ضیاء رہے یا جاوے، مشرف کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا جی جان ہی نہیں چھڑتا پیا، ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیے میکسیمم 6 سے 8 ہی ہوں گے نا متوقع، جن میں سے کسی ایک کو کیا جا سکتا ہے، چل میں کہتا ہوں 8 بھی ہوں۔ آپ نے 8 کے 8 کو سسپیکٹ جو ہے وہ ثابت کر دیا unless proven otherwise۔ مطلب آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جس شخص کو آپ تکڑا اور محب وطن نہیں مانتے ہیں، اچھا لیکن لگانے والا تو پھر وہی ہوگا نا، چور لٹیرا۔ اچھا یہ چور اور لٹیرا شہباز شریف، عمران خان آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا جب آصف سعید کھوسا جیسے بہت فن خان بنتے تھے اور مجھے اور تمہیں لعنت بھیجتے تھے کہ ہے اس قوم پہ، ان کے بعد جب سوال گیا ایکسٹینشن کا، انہوں نے ٹک کر کے چلتا بم جو ہے نا اسمبلی میں پھینک دیا۔ اس وقت 12 منٹ کے اندر انہی چوروں اور لٹیروں، بہت زرداری، بہت شہباز شریف، ان کے ووٹوں سے نہیں دی تھی ایکسٹینشن تم نے؟ وہ مانگتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی تھی؟ اگر آپ کو بات کرنی تھی کہو کہ یہ وزیر اعظم کا حق ہے، اس وقت کہتے اور اب بھی کہتے۔ اب یہ کہ وزیر اعظم جب اس وقت آپ کو ضرورت تھی تو شہباز شریف کا ووٹ جو تھا وہ قیمتی تھا۔ اب آپ نے کیا یہ ہے کہ وہ 6 سے 8 کو متوقع بنا دیا ہے، اور آپ کا رویہ وہ ہے کہ جیسے وہ بڑی، ہم تو بھائی کسی کلب کے ممبر نہیں ہوئے، جم خانہ میں جیسے بلیک بال نہیں کر دیتے کہ میں لگاؤں گا بھی کس حیثیت۔ ان کو تو ایکسٹینشن آپ نے دی ہے جنرل باجوہ صاحب، اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہے پاکستان کی تاریخ کو جس کے اوپر پارلیمان کی تصدیق ہے 12 منٹ کی۔ سو یہ لا تو آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے ایکسٹینشن دی، پھر 64 والی بات بھی آپ نے لا میں ڈلوائی، آپ نے ان کے لیے ساری کی ساری جو بھی کام دے۔ کل کو کیسے اعتراض کریں گے اگر ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے، مل جاتی ہے سال 2 سال کی وٹ ایور ٹائم کی، 2 سال ان کے رہتے ہیں، تو خان صاحب جو ہیں یہ گیم ان پہ پلٹی جا سکتی ہے کہ جناب کہ بھائی صاحب آپ نے ایکسٹینشن دی تھی تو ٹھیک تھی، اگر ہم دے دیتے ہیں تو بری کیسے ہو سکتی ہے؟ سو اس میں پھنس سکتے ہیں، ٹریپ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تو پریشر یہ نہیں ڈال دیا کہ جو نیا آرمی چیف آئے وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پولیٹیکل سوج نہیں ہوں۔ بھائی میرے سیاست میں جو ہے نا 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اپنے تمام تر ریزرویشنز کے باوجود کہ عمران خان صاحب شاید نیریٹو کو جس کے خواب دیکھ کے جس سول سپرامیسی یہ وہ، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آج کے دور کا جو ہے نا سوشل میڈیا یہ محلے کا اونترا منڈا ہے، ہمارے پنجابی محاورہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیوہ بیچاری جو ہے وہ تو تیار ہو جاتی ہے لیکن محلے دے اونترے منڈے نہیں رہنے۔